الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسانیت کے بلند تر اور باشعور اور عظیم ترین سردار کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں وہ سب کچھ اپنی زبان سے عطا فرمایا جو سابقہ انبیاء کے پاس تھا، اور وہ سب کچھ دیا جو زمین و آسمان کے خزائن میں سے تھا، اور شعور کی وہ بلندیاں ہمیں عطا فرمائی کہ ہم حق اور باطل میں تمیز کرنے لگے، اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا ہو گئی، اور ہمارے نفوس کی اصلاح ہونے لگی، اور ہمارے دماغ روشن ہونے لگے، اور ہمارے قلوب منور ہونے لگے، ہماری زبانوں کی بھی اصلاح ہو گئی، ہمارے خیالات میں بھی پاکیزگی آ گئی، اور ہمارے اعمال بھی درست ہو گئے، اور ہمارے احوال بھی صحیح ہو گئے. یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے اس پیغمبر کی بدولت جن کا نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج کا یہ مہینہ جسے محرم الحرام کہتے، یہ اہل بیت رسول کا مہینہ ہے، یہ خاندان نبوت کا مہینہ ہے، یہ حق اور باطل میں انصاف کا مہینہ ہے، اور یہ سچائی اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے کا مہینہ ہے. یہ آمریت اور جمہوریت میں واضح فرق بیان کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ ہمارے سال کی ابتدا ہے، اور اس
سال کی ابتدا اس عظیم قربانی سے ہوتی ہے جو خاندان نبوت کا وہ عظیم چشم و چراغ پیش کرتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا تھا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اس عظیم ماں کا وہ لخت جگر ہے جس کے لیے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو فاطمہ کو رولائے اس نے مجھے رلایا، جو فاطمہ کو ستائے اس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ اور اسی عظیم فرزند کا باپ وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا، نہ حق علی سے جدا ہوگا نہ علی کبھی حق سے جدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ ماں پھر وہ عظیم فرزند جو نواسا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ عظیم پیغمبر کہ کائنات میں تمام نبی وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، تمام انبیاء اخذ فیض کرتے ہیں جس پیغمبر سے، وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ تمام نبی منتظر رہتے ہیں جس کی رحمت کے، وہ ہے حسین کا نانا۔ تمام ملائکہ دم بخود ہیں جس کی عظمت پہ، وہ ہے حسین کا نانا۔ زمین و آسمان جس کے قدم چومنے کو بےتاب رہے، وہ ہے حسین کے نانا۔ عرش جس کے نالین کی وسعتوں کو نہ پا سکے، وہ ہے حسین کے نانا۔ تمام بلندیاں جس کے آگے پستی میں بدل جائیں، وہ ہے حسین کے نانا۔ اور تمام بہادروں کی اور تمام شجاعوں کی شجاعتیں جس کے سامنے جھک جائیں، وہ ہے حسین کا نانا۔ نسب میں بھی اعلیٰ، حسب میں بھی اعلیٰ، عمل میں بھی اعلیٰ، شجاعت میں بھی اعلیٰ، کردار میں بھی اعلیٰ، جس کی حسبیت اور نسبیت میں کسی کو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیشہ جو خاندانی روایات ہوتی ہیں، جو خاندانی اسلوب ہوتے ہیں، جو خاندانی صورت ہوتی ہے، وہ ورثے میں ملتی ہے۔ تو سو آج کا یہ مہینہ محرم الحرام کا یوں اہل بیت پاک کا مہینہ ہے، اور پھر ماں کی اعلیٰ نسبی
باپ کی اعلیٰ حسبی اور نسبی اور نانا کی اعلیٰ حسبی اور نسبی کی بات ہی کیا ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. جس کے دوست ابو بکر ہوں اور جس کے دوست عمر ہوں اور جن کے دوست عثمان ہوں، وہ عظیم دوست کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں نبوت کے بعد اگر کوئی بلند ترین مقام ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے. مقام صدیقیت ہے. فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں نے آسمان پہ، امام غزالی لکھتے ہیں، اور میں نے آسمانوں پہ ایک لوح دیکھی، ایک سائن بورڈ لکھا ہوا دیکھا آسمانی بلندیوں پہ. اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ. پھر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کے دروازے پہ، عرش پہ معراج کی رات جب میں گیا تو میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، یہ جو زمین کائنات ہے تیری، یہ نبوت کی نیابت میں چل رہی ہے، اور خلافت نبوت کی نیابت کو کہتے ہیں. اب میں جب اس قرائے ارضی سے نکلوں گا تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنا خلیفہ کسی کو بناؤں گا تبھی تو نکلوں گا. جب کوئی نائب بنے گا تبھی کو نکلوں گا، اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو مجھ محمد کی وجود کی برکت سے حرکت نہ کر رہا ہو. تو جب یہ وجود محمدی اس کائنات سے الگ ہوگا، اس میں ایک طوفان بپا ہو جائے گا، اس میں ایک زلزلہ بپا ہو جائے گا، اس میں قیامت آ جائے گی. جب میں تیری طرف اوپر آ رہا ہوں تو اس میں نیابت ضروری ہے. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ابو بکر کو نیابت سپرد کر کے آ جاؤ. یہ دوست ہے علی کا، سیدنا ابو بکر صدیق. ماں باپ سے اور دوستوں سے پہچان ہوتی. سیدنا ابو بکر صدیق وہ عظیم انسان جس کے لیے پروردگار عالم نے بھی فرمایا اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، اپنی نیابت ابو بکر کے سپرد کرو اور معراج کو آ جاؤ، تشریف لے آؤ. یہ بات بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مجردات غزالی میں لکھی. پھر اسی علی کے دوست جن کی کوئی بھی لمحہ علی کے بغیر نہیں گزر سکتا، اور علی جن کا کوئی لمحہ ان کے بغیر نہیں گزر سکتا، چونکہ پروردگار نے ایک لفظ ارشاد فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ساتھ رہے گا جہاں جہاں علی جائے گا، اور حق جدھر جدھر ہوگا ادھر علی ہی ہوگا. اور پھر یہ جملہ سنیے جو میرے رسول اللہ نے بیان فرمایا، فرما الحق ینطق علی لسان عمر، کہ حق کسی نے لفظوں کی صورت میں سننا ہو تو وہ عمر کی زبان سے سنے. یہ دیکھیے رسول اپنے خلفاء کو کس پیارے انداز میں
نواز رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی قیادتوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی نمود میں ہوتے ہیں، صرف اپنی نمائش میں ہوتے ہیں، صرف اپنی بہتری میں ہوتے ہیں، یا اگر اپنے اس سے ذرا نیچے ہٹیں گے تو اپنی قیادت نسلوں کو منتقل کریں گے، اولادوں کو منتقل کریں گے۔ مگر نبی ایسا نہیں کر رہا، نبی ایسا نہیں کر رہے۔ نبی اپنے خون کو منتقل نہیں کر رہا، کوئی بھی اپنی نسل کو منتقل کچھ بھی نہیں کر رہے، اپنے نسب کو کچھ بھی منتقل نہیں کر رہے۔ نبی اپنے دوستوں کو منتقل کر رہے ہیں، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کیا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ایک مکالمہ ہے۔ مکالمہ کس کے درمیان ہے؟ یہ ابو سفیان اور نجاشی کے درمیان۔ جب نجاشی عیسائی بادشاہ تھے، جب ان کے پاس ابو سفیان گئے تو انہوں نے، نجاشی نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو خط میں لے کے آئے ہو تم جس شخص کا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس شخص کا خط لے کے آئے ہو، اس کی نسل میں، اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ جی، اس کی نسل میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے جواب نفی میں دیا کہ نہیں جی، ان کی نسل آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ اپنے خاندان کی حکومت اس ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ ذرا توجہ دیجیے، کیا بات، نقطہ اپنے خاندان کی حکومت اس ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ مگر جب تم نے یہ بتایا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، کوئی شہنشاہ نہیں گزرا، جی، کہ جس کے ذریعہ سے وہ اس نبوت کی پردے میں وہ یہ حاصل کرنا چاہ رہا ہو، اب اندازہ لگائیے آپ۔ اس کے فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہت نہیں تھی۔ پھر آگے چل کے اس بات کو یاد رکھیے، چونکہ ہر بادشاہ، ہر حکمران یا خود یا اپنی نسل کو آگے کرتا ہے۔ ہر لیڈر اپنے بچے کو اپنے لیڈری میں لائے گا، اپنی قیادت میں لائے گا، اس کے بچے کو لائے گا۔ ہمارے ہم موروثیت نہیں دیکھتے آپ، تو یہ موجود ہے ساری کا ساری۔ مگر پیغمبر، رسول و نبی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور اس کی حکمرانی یہ اہل لوگوں کے سپرد کی جائے، اس میں موروثیت نہیں۔ یہاں پہ یہ بیان سنیے ذرا، آپ دیکھیے کہ اللہ نے خلافت عطا فرمائی۔ خلافت کیا چیز ہے اس کو ذرا سن لیجئے، تو میں باقی بات پھر اگلی بات کروں گا۔ میں بیان کر چکا ہوں، پہلے بتاتا رہتا ہوں، نبوت اللہ کی نیابت ہے، یعنی نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے، اور خلافت رسول کی نیابت ہے۔ خلافت کس کی نیابت ہے؟ رسول کی۔ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے اور خلیفہ رسول کا نائب ہوتا ہے، اور ہر رسول کے خلیفہ ہوئے، مگر ہمارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں 4 لوگوں کی تربیت ہوئی۔ وہ 4 لوگ الگ الگ خاندانوں کے تھے۔ آپ غور کریں، 4 لوگ
الگ الگ خاندانوں کے تھے، کوئی بنو تمیم کا، کوئی بنو عدی کا، کوئی بنو امیہ کا۔ اب غور کر رہے ہیں اس بات پہ کہ نبی نے ایک خاندان کے اندر بھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نبی کو کوئی غرض نہیں ہوتی، نبی جس خاندان سے، جس نسل سے، جس مکتب سے صلاحیت والا انسان ہوتا ہے اسی کو تربیت دیتا ہے۔ نبی اپنے خاندان میں کچھ منتقل نہیں کرتا۔ نبی کے خاندان میں دولت، سرمایہ، یہ صرف علم ہوتا ہے۔ یہ صرف کیا چیز ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے۔ نبی اگر اپنی وراثت کسی کو منتقل کرے وہ علم منتقل کرتا ہے، وہ سچائی منتقل کرتا ہے، وہ کردار منتقل کرتا ہے۔ توجہ دیجیے، خلافت نبوت کا ایک جز ہے۔ تو خلیفہ کے لیے پہلے کئی ایک مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ خلیفہ کے لیے 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے، وہ میں نے بیان کی ہوئی ہے، صرف ان کو بددہرائے دیتا ہوں کہ پہلی شرط خلیفہ کے لیے عقل کامل کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی مینٹل دماغی توازن جس کا بگڑا ہوا ہو، علمی صلاحیت جس کی مفقود ہو، جذباتی ہو، تحمل نہ ہو جس کے اندر، بردباری نہ ہو جس کے اندر، حلم نہ ہو جس کے اندر، درد نہ رکھتا ہو کسی کا، بھوک سے کبھی نہ گزر ہوا ہو اس کا، فاقہ اس پہ کبھی نہ گزرا ہو۔ تو یہ پہلی شرط کیا ہے خلیفہ کے لیے؟ بیان فرمایا کہ اس کا عقل کامل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا علم ہو، کیونکہ خلیفہ سب لوگوں کا ملجا اور ماوا ہوتا ہے، اگر وہ جاہل ہے تو خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تیسری شرط بھی بیان فرمائی گئی کہ خلیفہ کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے، بہادر ہونا ضروری ہے، بزدل کو کبھی خلیفہ نہ منتخب کیا جائے، اس لیے کہ بزدل 7 پردوں کے اندر رہے گا، 7 پردوں کے اندر رہے گا، اور وہ صرف اپنے وجود کو محفوظ کرے گا نہ کہ انسانیت کو محفوظ کرے گا۔ وہ صرف اپنے وجود کی حفاظت کرے گا نہ کہ انسانیت کی حفاظت کرے گا۔ خلیفہ وہ ہو جو شجاع ہو، جو سینہ تان کر چلے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گزرے، جو دشمن کے سامنے جب آئے تو دشمن اس کی ہیبت سے تھرا اٹھے، اور علم اور حلم میں ایسا صاحب کمال ہو کہ جب گفتگو ہو تو اس کی علمی اور استدلالی حیثیت اتنی زیادہ ہو کہ اس کے سامنے کسی کو بات کرنے کا شعور بھی نہ رہے۔ یعنی علمی حیثیت سے، شجاعت کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے۔ شجاعت کیوں ہے؟ تاکہ تمام رایا کے دل اس کے سامنے جھکے رہیں، چونکہ شجاعت قلب کی قوت کا نام ہے۔ شجاعت کس کی قوت کا نام؟ بزدل آدمی کبھی شجاع نہیں ہو سکتا، اور شجاع بہادر انسان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ تو خلیفہ کے لیے شجاعت کا ہونا، اور شجاعت قلب کی طاقت ہے، اور قلب کی طاقت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ تقوی سے اور خشیت الہی سے۔ جس شخص کے اندر تقوی ہے اور خشیت الہی ہے اس کا دل قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بڑے سے بڑے معرکے سر انجام دے دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نبی جس غزوے میں بھی شریک ہونے کے لیے گئے تو اس کو کیموفلیج کی ضرورت نبی کو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی اپنی سواری بھی وہ منتخب کرتے کہ دشمن کو نظر آتی ہو، دشمن سے چھپی ہوئی نہ ہو۔ غزوہ تبوک دیکھیے، پیغمبر ایک سفید خچر اپنے لیے منتخب کرتے، دور سے نظر آ رہی ہو۔ بزدل انسان چھپ کے حملہ آور ہوتا ہے، مگر اسلام جارحیت چونکہ نہیں کرتا، لہذا مومن لیڈر
فرنٹ پہ سامنے جاتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی تو باتیں ہیں، یا میں غالب آ جاؤں گا اور اسلام کو غلبہ عطا ہو جائے گا، یا میں شہید ہو جاؤں گا اور پروردگار سے ملاقات کر لوں گا۔ وہ دو ہی چیزیں ہیں سامنے ہوتی ہیں اس کو، اس لیے اس کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو خلیفات کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ تقوی رکھتا ہو، خشیت الہی رکھتا ہو، تو بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو ہر چیز اس بندے سے ڈرتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا گزر ایک جنگل سے ہوا، ایک شخص نے ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا، چھڑی کے طور پہ اسے استعمال کر رہا ہے اور شیر پہ بیٹھا ہوا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا کہ یہ جنگل اور ویران اور یہ شیر کی سواری اور یہ ہاتھ میں سانپ کی چھڑی، یہ تینوں چیزیں کیسی اور یہ بیابانی، یہ کیسے حاصل ہوئی؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اس نے جواب دیا، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، نہ پیچد گردن ز حکم تو ہیچ، تو بھی اللہ کے حکم سے اپنی گردن نہ موڑ تو دنیا کی کوئی شے بھی تیرے حکم سے گردن نہیں موڑے گی۔ توجہ دیجئے، تو شجاع، خلافت اور خلیفہ کے لیے شجاع ہونا، بہادر ہونا، نڈر ہونا، بے باک ہونا، اعصابی طور پہ مضبوط ہونا، ذہنی طور پہ مضبوط ہونا، علمی صلاحیت کا ہونا، فاتر العقل نہ ہونا، یہ شجاع کے کرشمے ہے اور یہ شجاعت کی کہنا یہ ہے۔ اور خلافت کے لیے چوتھی شرط جود و سخا کا ہونا ہے۔ جود و سخا، سخاوت کہ عطا کے لیے اس کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہے، دیتا رہے، دیتا رہے، دیتا رہے، جو بھی آئے اسے خالی نہ لوٹائے، چونکہ خلیفہ اگر کنجوس ہوتا ہے تو اس کا اثر رعیہ پہ بھی پڑتا ہے۔ جس طرح کی حکمران ہوں گے اسی طرح کی رعیہ ہوگی، جو سوچ ان کی ہوگی وہی رعیہ کی بھی ہوگی۔ اگر وہ لوٹ مار کریں گے تو یہ بھی لوٹ مار کریں گے، اگر وہ بددیانت ہوں گے تو یہ بھی بددیانت ہوں گے، اگر وہ بھی بدعنوان ہوں گے تو یہ بھی بدعنوان ہوں گے، اگر وہ راشی ہوں گے تو یہ بھی راشی ہوں گے، اگر وہ بھی چور اچکے اور بدماش ہوں گے تو یہ بھی چور اچکے اور بدماش ہوں گے، اگر وہ بھی حرام خور اور زناکار ہوں گے تو یہ بھی ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کی روش پہ ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ خلافت کے لیے جود و سخا کا ہونا ضروری ہے، اور فرمایا کہ خلیفہ نبی کا نائب ہوتا ہے، اور نبی کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ نبی کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ نبی دنیا کی طرف نہیں کھنچتا بلکہ دنیا نبی کے پیچھے کھنچتی ہے۔ نبی دنیا کی طرف نہیں جاتا، دنیا نبی کی طرف آتی ہے۔ مولا علی نے، حسین کے بابا نے بہت خوبصورت فلسفہ دیا کہ تم جس قدر دنیا کے پیچھے جاؤ گے یہ تم سے دامن چھڑاتی جائے گی، اور جس قدر اس سے پیچھا چھڑا کے بھاگتے چلے جاؤ گے یہ تمہارے پیچھے آتی رہے گی۔ لہذا اے حسن اور اے حسین میری نصیحت یاد رکھ لو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کو اپنے پیچھے بھگاؤ۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگو اور دنیا کو اپنے پیچھے بھگاؤ، اور جب یہ بھاگ بھاگ کے تھک جائے گی، جب یہ تمہارے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جائے گی، پھر اس میں سے اتنا لو جتنا تمہارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، جتنا تمہارا زندہ رہنے کے لیے، کمر سیدھی رکھنے کے لیے، حکم الہی کے لیے ضروری ہے۔ جب یہ بھاگ بھاگ کے تھک جائے تم اپنے لیے سوچو کہ تم ایک دن بھوکے رہو اور ایک دن کھاؤ، اور جب یہ تمہارے پیچھے آئے تو تم اپنے ہاتھ سے روزہ رکھو اور مخلوق کو بانٹو۔ یہ ہے خلیفہ کے لیے چوتھی شرط، اور پانچویں شرط خلیفہ کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں تفصیل کے ساتھ۔
اب یہ خلافت کے لیے ضروری چیزیں ہوئی. تو اب نبوت کس میں بدلتی ہے؟ خلافت میں. نبوت خلافت میں بدلنے لگی، چونکہ نبی اور کوئی قیامت تک نہیں تھا، رسول کوئی اور قیامت تک نہیں. نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم. اب نبوت و رسالت منتقل ہو رہی ہے کس میں؟ خلافت کے اندر. اب خلافت میں جب نبوت و رسالت منتقل ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتی ہے، تو اب ذرا توجہ دیجئے. اب نبی، نبوت ختم ہو گئی، خلافت منتقل کرنے لگے. توجہ دیجئے میری بات کی طرف. نبی اپنی نیابت کو منتقل کرنے لگے، نبی اپنے خلیفہ منتخب کرنے لگے. تو سنیے، پروردگار عالم نے مسلمانوں کی سربراہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے متصلاً بعد آپ کے گھرانے یا خانوادے ہاشمی کا فرد خلیفہ نہیں بنایا. اپنے گھرانے کا کوئی فرد خلیفہ نہیں بنایا، اپنے خاندان کا کوئی فرد خلیفہ نہیں بنا، بلکہ ذرا توجہ دیجئے، مفادات وابستہ ہوتے ہیں. لوگوں کی خدمت کے لیے یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے دیا، جسے نظام زکوٰۃ کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ نظام زکوٰۃ. نبی سے اللہ نے خاندان، نبی کے خاندان پہ زکوٰۃ کو بھی حرام قرار دے دیا. توجہ دیجئے، خاندان نبوت میں زکوٰۃ کو بھی حرام قرار دے دیا، تاکہ کسی بھی لمحے، کسی بھی طرح، کسی بھی وقت خاندان نبوت پہ یہ حرف نہ آئے، خاندان نبوت پہ یہ حرف نہ آئے کہ نبی کا خاندان کسی طرح کا کوئی مفاد اٹھا رہا ہے. توجہ دیجئے، خلافت تو الگ کی بات تھی، نبی نے وہ جو نظام زکوٰۃ تھا اس زکوٰۃ کو بھی اپنی اولاد پہ حرام قرار دے دیا کہ خاندان نبوت کا، اہل بیت کا کوئی فرد زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا. وہ بھوکا رہتا ہے تو رہے، وہ پیاسا رہتا ہے تو رہے، مگر وہ زکوٰۃ کے قریب. پھر زکوٰۃ تو رہی ایک طرف، صدقے کو بھی حرام قرار دے دیا، صدقے کو بھی حرام قرار دے دیا. توجہ دیجئے، اس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار صدقے کے آئے ہوئے کھجوروں میں سے ایک دانہ، ایک بار صدقے کے آئے ہوئے کھجوروں میں سے ایک دانہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کو یہاں سے پکڑ کے دبا لیا اور آپ نے فرمایا کخ کخ کر کے ان کے منہ سے نیچے سے وہ صدقے کی کھجور کھینچ لی. تو فرمایا تم کو معلوم نہیں ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، چونکہ یہ مال کی میل ہوتی ہے اور ہم میل نہیں کھاتے. فرمایا حسین، امام حسن کے حلق سے دنیا پہ جو لوگ اپنا کردار چھوڑنا چاہتے ہیں، دنیا پہ جو لوگ اپنی وجاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا پہ جو لوگ اپنی قدر و منزلت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اقتدار کو موروثیت میں نہیں بدلتے، نہ ہی قیادت کو موروثیت میں بدلتے ہیں، وہ صلاحیت میں رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ قبول کرنے کا یہ پرمنفعت دروازہ بھی اپنی اولاد پہ بند کر دیا تاکہ ان کو مفت خوری کی عادت نہ پڑے، تن آسانی سے ہمیشہ کے لیے یہ محفوظ ہو جائیں. یہ دروازہ بھی بند کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. واہ پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیادت ہے!
نسلوں پہ اپنے زمانے میں نہیں، قیامت تک اپنی نسل پہ زکوٰۃ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اپنے زمانے میں نہیں، قیامت تک صدقے کو حرام قرار دے دیا، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ خاندان نبوت ہماری زکوٰۃ پہ پلتا اور یہ صدقے اور خیرات پہ پلتا۔ قیامت تک اس کو حرام قرار دے دیا کہ کوئی مالی منفعت حکمرانی کے روپ میں یا اقتدار کے روپ میں رہ کر مت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان ہاشمی، خاندان اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو اس سے بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ قرآن سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ فرمایا مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ، اہل کتاب یہود و نصارہ کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ میں نبی نہیں چاہتا کہ میری نسل میں سے کوئی شخص پروت بن جائے یا پوپ بن جائے یا پریسٹ بن جائے، اس حد تک کہ اپنی پوجا کرنے لگ جائے اور لوگوں کے نذرانے جمع کر کے کھانے لگ جائے۔ خاندان نبوت کے ہر فرد کو چاہیے ہے کہ وہ رزق حلال کھائے۔ توجہ دیجیے، آپ کس کا کیا حق تھا نبی نے واضح کر کے رکھ دیا، کس کو کیا ملنا تھا نبی نے واضح کر کے رکھ دیا۔ خلافت کو، اقتدار کو نبی نے موروثیت نہیں بنایا، قیادت کو نبی نے موروثیت نہیں بنایا کہ میرا بیٹا ہوگا، اس کا پھر بیٹا ہوگا، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے نا، دادا پھر باپ پھر پوتا۔ ہمارے ہاں ایسے نسلوں میں کئی خاندان چلے آ رہے ہیں جو مسلسل کئی صدیوں سے جان نہیں چھوڑتے مسلم امہ کی، مسلسل اپنے آپ کو تقدس مآب سمجھتے ہیں، مسلسل اپنے تقدس کی اور اپنی مقدسیت کی اور اپنی عظمت کی اور اپنی حرمت کی اور اپنی بزرگی کی اور اپنی سیاست کی مسلسل موروثیت پر دکان چمکاتے رہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اپنی ذات کو نمونہ چھوڑا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میری نسل، میرے اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اللہ کا ارادہ یہ ہو چکا ہے کہ تمہاری طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تمہاری طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کہ نبوت کے خاندان نے یہ مفاد اٹھایا ہے۔ دیکھیے، توجہ دیجیے، خلافت ایک امر الہی ہے، خلافت ایک امر، اور یہ نیابت ہے نبوت کی۔ نبی کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے سپرد کر دے، نبی کو اختیار ہے کہ اس نیابت کو جس کو چاہے، نبی کو اختیار تھا کہ وہ علی کے سپرد بھی کر دیتے، نبی کو اختیار تھا کہ وہ سپرد کر دیتے، مگر صدیوں تک یہ بات، صدیوں تک یہ بات آگے بڑھتی اور آگے بڑھتی ہی چلی جاتی، اور یہ اتنی دور تک جاتی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون ہونے کے ناطے سب سے قریب ترین آپ کے لوگ تھے، ان کو فرنٹ پہ نہیں رکھا۔ باعث شرم ہے یہ بات ان لوگوں کے لیے جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، باعث شرم ہے یہ بات ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے آدمی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو، توجہ دیجئے، منتقل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے اپنے خانوادے میں سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کے لیے، آپ کی نیابت کے لیے
بنو تمیم سے حضرت ابو بکر کو منتخب فرمایا۔ وہ کون سی صلاحیت تھی جو علی میں نہیں تھی؟ علی جیسا شجاع کائنات میں ماں نے جگہ ہی نہیں، علی جیسا بہادر کائنات میں کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ توجہ دیجئے، وہ علی جو ہر غزوے میں صف اول میں رہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر ہے۔ مجھے بتائیے، جب مقابل سے ولید نے پکارا، جب مقابلے سے اس طرف سے عتبہ نے پکارا، جب شیبہ نے پکارا کہ آؤ ہمارے مقابلے کے لیے، ادھر سے چند لوگ نکلے، انہوں نے پکار کے کہا کہ یہ ہمارے مقابلے کی اور ٹکر کے نہیں ہیں، یہ ہماری ٹکر کے، ہمارے مقابلے میں وہ بھیجو جن کا خون ملتا ہو ہم سے۔ توجہ دیجئے، توجہ دیجئے۔ نبی کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کون گیا؟ کہا فلاں فلاں لوگ۔ کہا ٹھہرو، علی تم نکلو میدان میں، حمزہ تم نکلو میدان میں۔ توجہ دیجئے، علی باہر نکلو، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جب جنگوں کا وقت آتا ہے تو یہ ہوتے ہیں پیچھے، جب قیادت کا وقت آئے یہ ہوتے ہیں آگے، جب حلوہ خوری کا وقت آئے یہ ہوں دسترخوان پہ۔ علی میدان میں بھی آگے، جنگ میں بھی آگے، جہاد میں بھی آگے، جہاں جہاں تجھے آگے رہنا ہے علی وہاں آگے رہا کرو۔ توجہ دیجئے، بدر کا آغاز ہی ہوا تو مقابلے میں عتبہ بھی آیا، شیبہ بھی آیا، ولید بھی آیا۔ ادھر سے وار ہوئے، وار کرنے کے لیے توجہ دیجئے ذرا، یہ بہت خوبصورت جملے ہیں۔ تاریخ میں اتنے بڑے عظیم جملے آج تک دیکھنے میں نہیں آئے۔ اور سید سلیمان ندوی لکھتے، وہ کہتے ہیں کہ مقابلے کے لیے جب آواز دی گئی سامنے نکلے مولا علی شیر خدا، آواز دی گئی، اور بہادر جب جنگ لڑتے ہیں، ایک تو یہ آج کل کی جنگیں ہیں نا جس میں دور سے آگ لگا دو اور لاکھوں کروڑوں کو جلا کے بسم کر دو اور اللہ کی سرزمین کی ستیہ ناس کر دو اور یہاں کا سبزہ ختم کر دو، یہاں کی حیات انسانی کے علاوہ حیوانی بھی ختم کر دو، یہ جنگی اصول ہیں آج کل کے ہمارے اس مہذب دنیا کے جو اپنے آپ کو مہذب ترین کہتی ہے۔ مہذب ترین دنیا کے مہذب ترین لوگ ہمارے دائیں بائیں جنگ لڑ رہے ہیں، جہاں نہ کوئی پرندہ سلامت، نہ کوئی انسان سلامت، نہ کوئی حیوان سلامت، انسانی تباہی۔ جنگ یہ ہوتی ہے جو جارح کے خلاف ہو، اور جارحیت کر کے دشمن ہتھ پھاند کے اندر آ گیا۔ کہا علی، وار ہوئی پہلے، ایک ایک وار میں دشمن کے ٹکڑے ہوتے ہوئے رہے، تیسری بار پھر دو کو پچھاڑنے کے بعد تیسری بار پھر کہا مقابلے میں نکلو، کوئی مقابلے میں آئے۔ مقابلے کے لیے آیا ولید، سر سے پاؤں تک زرہ میں سواری بیتاب، اور ادھر جو مقابلے کے لیے آیا اس نے صرف اتنی سی جگہ پہ خود پہنا ہوا تھا، صرف اتنی سی جگہ پہ۔ کسی نے کہا او بہادر، پشت پہ بھی ہوتا ہے خود۔ کہا جس دن علی کی پشت پہ وار ہوئی اس دن علی علی ہی نہیں رہے گا، اس دن علی کو کوئی علی نہیں کہے گا، علی کا سر ہمیشہ خالی رہتا ہے۔
اور سینے پہ اس لیے رہتا ہے کہ یہ حفاظت کچھ ضروری ہوتی ہے. تو مقابلے میں سامنے سے ان کا فاتح جرنیل نکلا، ادھر سے آواز دی کہ کوئی مقابلے کے لیے آؤ، ادھر سے پھر ایک ایسا ہی نوجوان نکلا جس کی آنکھ کی چمک بتاتی تھی کہ جبریل کی آنکھیں بھی اس کے ساگے شرما جاتی، جس کے ایمان کی تازگی یہ بتاتی تھی کہ ہر شے اس کے سامنے مرجھائی ہوئی ہے، جس کی رفت نظر یہ بتاتی تھی کہ ہر شے اس کے سامنے پست ہے، جس کی عزم و ہمت و حوصلہ یہ بتاتا تھا کہ یہ نوجوان اگر اپنے آگے بڑھنے لگ گیا قیامت تک کوئی طوفان اس کو نہیں روک سکے گا. باریک سی گمچیاں، پتلی سی گردن، ابھرے ہوئے پٹھے، باہر نکلا. ولید آیا، اس نے کہا وار کرو، اور ادھر سے جواب ملتا ہے میں نے پہلا وار کر دیا تو دوسرا کون کرے گا؟ میں نے پہلا وار کر دیا تو دوسرا کہا ہم پہلے وار نہیں کیا کرتے، ہم پہلے دشمن کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی ساری چالیں اور سارے حربے آزما لے. کہا وار ہوتا ہے، وار کر، وار ہوا. ادھر سے جب جواب ملتا ہے تو دشمن کے لوہے کے خود پہ تلوار پڑی، خود کے 2 ٹکڑے، گردن پہ لگی اس کے 2 ٹکڑے، کمر پہ لگی اس کے 2 ٹکڑے، گھوڑے کی سین پہ لگی اس کے 2 ٹکڑے، گھوڑے کی کمر پہ لگی اس کے 2 ٹکڑے، ذوالفقار زمین تک نکلی. کہا یہ وار ایک ہے اور ٹکڑے 2 ہیں، یہ 2 کا حامل ضرب کون ہے؟ کہا یہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، یہ اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. توجہ دیجئے جان، یہ وہ بہادر ہے. اور کیا وہ علی جس سے دنیا کفر تھرا جائے، جس کی شجاعت سے آسمانی ملائکہ بھی ہیبت طاری ہو جائے؟ کیا وہ علی جس کی تلوار ذوالفقار حیدری سے کائنات میں زلزلہ بپا ہو جائے؟ اور وہ علی جو نگاہ اٹھائے تو آسمان رفتیں حاصل کرے، وہ علی جو نگاہ جھکائے تو زمین اپنی خفت کو مٹائے، وہ علی کیا ابو بکر سے خلافت کا حق چھین نہیں سکتے تھے؟ نو، ایسا نہیں میری جان. نبی نے اپنے خاندان سے ہر چیز کو بہت دور رکھا تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں یہ جان لیں کہ ہم خاندان نبوت بھوکے تو رہ سکتے ہیں، پیاسے تو رہ سکتے ہیں، مگر اپنی آن پہ اور عصمت پہ حرف نہیں آنے دیتے. تو خاندانوں میں جب بات آئی تو سب سے پہلا خلیفہ بنو تمیم سے چنا، اور وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق. دوسرا خلیفہ حضرت عمر کو چنا، اور وہ بنو عدی کے خاندان سے. اور تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو چنا، اور وہ بنو امیہ کے خاندان سے. علی کو اس وقت خلیفہ بنایا جس وقت روئے زمین پہ علی کی شان رکھنے والا کوئی اور انسان موجود نہیں تھا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ علی اس وقت خلیفہ بنے جس وقت روئے زمین پہ علی جیسا کوئی اور نہیں تھا. اگر روئے زمین پہ علی جیسا کوئی اور ہوتا تو اسے خلیفہ بنا لیا جاتا. خاندان نبوت نے زکوٰۃ کے دروازے بھی اپنے اوپر بند رکھے. نبی نبوت میں بھی تھے، نبی خلافت میں بھی تھے، مگر نبی کے گھر میں 3 دن تک
چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی کے پاس نبی کی بیٹی جاتی ہے، وہ بیٹی جس کو کہا گیا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علی بھی تھے۔ فاطمہ نے جا کے کہا بابا چکی پیس پیس کے میرے ہاتھ یہ دیکھو دکھ گئے، میں چاہتی ہوں کہ مال غنیمت میں غلام آئے ہیں، کوئی فاطمہ کے گھر بھی بیچ دیا جائے تاکہ میری مشقت کچھ کم ہو جائے۔ نبی اکرم نے فرمایا بیٹی کیا یہاں غلام چاہتی ہو یا اگلی کائنات میں میری رفاقت چاہتی ہو؟ کہا بابا اگر اس ریٹ سے ملتا ہے تو پھر یہی ٹھیک ہے، پھر یہی ٹھیک ہے، کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں ہے۔ خاندان نبوت وہ عظیم خاندان ہے جس نے اپنی قربانیاں دی، اپنے بچے ذبح کروائے، اپنا کنبہ لٹایا۔ یہ کس طرح کیوں؟ آپ سنیں گے، سنتے ہیں تو حیران بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بس صرف ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہوں، نماز کا وقت ہو گیا۔ محرم الحرام ہے، رسول کے نواسوں کا مہینہ ہے۔ رسول کے نواسے نہ اپنے آپ تقدس مآب بنے، نہ آپ نے کوئی گدیاں سجائی، نہ آپ نے کوئی خانقاہیں آباد کی، نہ آپ نے کبھی زکوٰۃ کھائی، نہ آپ نے کبھی صدقہ کھایا۔ ہر وہ مالی فائدہ جو کسی بھی حکمران کے کسی بھی طبقے سے کسی بھی خاندان کو مل سکتا ہے، خاندان نبوت میں ساری زندگی میں وہ نہیں رہا، پوری زندگی میں وہ نہیں رہا۔ اور اب جب خلافت سیدنا ابو بکر کے سپرد ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بان ہی باغیوں نے سار اٹھانا شروع کر دیا۔ کوئی زکوٰۃ کا منکر ہوا، کوئی مرتد ہوا، کسی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ سب چیزیں کس کے زمانے میں ہوئی؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے۔ اور اس زمانے کی کیفیت کیا تھی؟ مان بات کفر اپنی پوری یلغار کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے نکل پڑا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو چیزیں ہمارے درمیان چھوڑی ہیں میں ابو بکر اس کی حفاظت کروں گا۔ اگر زکوٰۃ میں تم ایک رسی بھی دیا کرتے تھے اس کو بھی اگر روکا تو میں تمہارے خلاف بھی جہاد کروں گا، چونکہ میرا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولا کرتا تھا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی نے جو بھی کہا ہے وہ قرآنی وحی کے ذریعہ سے کہا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ فتنہ مان بات شروع ہوا، جھوٹے نبی آئے، لوگوں نے زکوٰۃ دینا انکار کر دیا اور باقی چیزیں بھی ہوئی، مگر سیدنا ابو بکر صدیق ایک اس قدر مضبوط انسان تھے۔ آپ نے فرمایا فائن، قرآن مقدس کا اصول ہے، فائن بغت احداہما علی الاخری، ارشاد میں اگر ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کرے، زیادتی کرنے والوں سے لڑو، زیادتی کرنے والوں سے کیا کرو؟ لڑو، تاکہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کر لیں۔ بین نہیں، ایسی ہی لڑائی یہاں پہ بھی تھی، جیسی لڑائی ابو بکر نے لڑی ویسی ہی لڑائی یہاں پہ بھی تھی۔ وہاں پہ بھی فتنہ گر لوگوں کے خلاف جنگ تھی، وہاں پہ بھی ظالموں کے خلاف تھی، وہاں بھی منکرین کے خلاف تھی، وہاں زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف تھی، اور وہاں پہ جنگ سیدنا ابو بکر صدیق باغیوں کے خلاف جو جنگ لڑ رہے تھے وہ جنگ جھوٹے نبیوں کے خلاف تھی، مگر جو حسین کے زمانے میں تھی وہ سچے نبی کے خلاف تھی۔
جھوٹے نبیوں کے خلاف جو جنگ لڑی وہ میرے رسول کے پہلے دوست نے لڑی، اور سچے نبی کے خلاف جب یزیدیت اپنے پرپرزوں کے ساتھ میدان میں نکلی وہ نبی کے نواسے کے ساتھ ٹکرا گئی۔ نبی نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ حسین بھی رہے اور ظلم بھی، حسین بھی رہے اور شراب بھی، حسین بھی رہے اور زنا بھی، حسین بھی رہے اور جوئے بھی، حسین بھی رہے اور ناانصافی بھی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یا حسین رہے گا یا کائنات میں محمد مصطفیٰ کے نظام خلافت رہے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ لوگوں، پٹڑی سے جب بھی کوئی گروہ اترتا ہے تو اہل حق کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو لوٹائے پھر اسی مقام کی طرف جس مقام سے محمد مصطفیٰ نے آغاز فرمایا، اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ میرا پروردگار مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی راہوں پہ چلائے، اور آپ کی اہل بیت کی راہ۔ وما علینا